سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو اور آپ دیکھ رہے ہیں فضل اور سچائی کے ادھین. میں ہوں یہ شادی میل اور تھینک یو ہمارے چینل کے ساتھ ہمارے اور آپ کے اپنے اس چینل کے مادھیم سے کلام کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور لگاتار سنتے رہنے کے لیے. آج ہمارا جو وشا ہے، جس مول وشے پر ہمارا یہ پورا ویڈیو سیشن ہے، وہ اس ٹاپک پر ہے کہ تم نے مجھے نہیں، میں نے تم کو چنا ہے. تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا. چن لیا اور پھر مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دیں. میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو. روح کا پہلا پھل کیا ہے؟ محبت. آج اس ویڈیو کے مادھیم سے کلام کا مین مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ جب آپ خدا کا کام کرنے کے لیے اچھک ہیں یا ایمان رکھتے ہیں، وشواس رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں مسیح یشوع کے نام کی منادی، تو پھر یشوع نام لے کر شروع کرے. بس کلام آپ کے من میں ہے، کلام آپ کے منہ میں ہے. بس وداؤٹ کسی کی سپورٹ یا فارمیلٹی کے بس یسوع نام کے وشواس سے منادی کرنا شروع کرے. بس اسی وشے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بائبل میں جن لوگوں کو خدا نے اپنے کام کے لیے چنا، کلام کے لیے چنا، بلاہٹ دی، صرف ان کے پاس خدا ہی تھا، ہے اور رہا. بس اس کے علاوہ ہم ان کی زندگیوں پر، حالات پر غور کرنے جا رہے ہیں، دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کن حالاتوں میں بلائے گئے. تو آج ان کے نام کلام حق اور کتاب مقدس میں گواہی کے طور پر خدا کی نام کی گواہی کے ساتھ شبدوں کے یعنی کلام کے وسیلے زندہ ہیں. کیونکہ ابتدا میں کلام تھا، کلام پرمیشر کے ساتھ تھا اور کلام ہی پرمیشر تھا. کس کے وسیلے زندہ ہے؟ کلام کے وسیلے. اب وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پرمیشر کے ساتھ ہیں، کیونکہ پرمیشر کا نام ان کے ساتھ تھا اور ہے. کیوں ان کے نام اور کام اور کلام ہمیں ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور اب تک رہے گا. اور ایک مدت کے بعد یوں ہوا کہ مصر کا بادشاہ مر گیا. بنی اسرائیل اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا جو ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کراہنا سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا. اور خدا نے بنی اسرائیل پر نظر کی اور ان کے حال کو معلوم کیا. اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں آتی، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کے ہماری شفاعت کرتی ہے جس کا بیان نہیں ہو سکتا. اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا، اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا، اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں. اور انہوں نے ایسا ہی کیا. اے بھائیوں اور بزرگوں سنو، خدائے ذوائے جلال ہمارے باپ ابراہیم پر اس وقت ظاہر ہوا جب وہ حران میں بسنے سے پیشتر میسوپتامیہ میں تھا، اور اس سے کہا کہ اپنے ملک اور اپنے کنبے سے نکل کر اس ملک میں چلا جا.
जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हरान में जा बसा और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम अब बसते हो, और उसको कुछ मिरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह ना दी, मगर वादा किया कि मैं ये ज़मीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्ज़े में कर दूंगा। हालांकि उसके औलाद ना थी। अब यहाँ पर ना तो उसके औलाद थी और उसके पास कदम रखने के लिए ज़मीन भी ना थी, लेकिन खुदा उसके साथ वादे कर रहा है। और खुदा ने यह फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी, वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे उसको मैं सजा दूंगा और उसके बाद वो निकलकर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। और उसने उससे खतने का अहद बांधा और इसी हालात में अब्राहिम से इजहाक पैदा हुआ और 8वें दिन उसका खतना किया गया। और इजहाक से याकूब और याकूब से 12 कबीलों के बुजुर्ग पैदा हुए, और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा। किस में आकर, यहाँ पर हसद की रूह है कि मिस्र में पहुंच जाए, यानी हसद की रूह ने यूसुफ को बेचा कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था और उसकी सब मुसीबतों से उसको छुड़ाया और मिस्र के बादशाह फिरौन के नज़दीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। फिर मिस्र के सारे मुल्क और कनान में काल पड़ा और बड़ी मुसीबत आई और हमारे बाप दादा को खाना ना मिलता था। लेकिन याकूब ने यह सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हो गया और यूसुफ की कौमियत फिरौन को मालूम हो गई। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुंबे को जो 75 जाने थीं बुला भेजा और याकूब मिस्र में गया। वहाँ वो और हमारे बाप दादा मर गए और वो शहर सिक्कम में पहुँचाए गए और उस मकबरे में दफन किए गए जिसको इब्राहिम ने सिक्कम में रुपया देकर बनी हमोर से मोल लिया था। लेकिन जब उस वादे की मयाद पूरी होने को थी जो खुदा ने इब्राहिम से फरमाया था, तो मिस्र में वो उम्मत बढ़ गई और उनका शुमार ज़्यादा होता गया। उस वक्त तक कि दूसरा बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हुआ जो यूसुफ को ना जानता था। उसने हमारी कौम से चालाकी करके हमारे बाप दादा के साथ यहाँ तक बदसलूकी की कि उन्होंने अपने बच्चे फेंकने पड़े ताकि जिंदा ना रहें। इस मौका पर मूसा पैदा हुआ जो निहायत खूबसूरत था। वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई। मूसा के पास किसकी तालीम थी? मिस्रियों की तालीम। और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था, कलाम में भी और काम में भी। और जब वो 40 बरस के करीब हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने बने इज़राइल भाइयों का हाल देखूं। चुनांचे उसमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हिमायत की और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से 2 लड़ते हुए के पास आ निकला
اور یہ کہہ کر انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ آؤ جوانوں، تم تو بھائی بھائی ہو، کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو؟ لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا؟ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا؟ موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا کیا، اور وہاں اس کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ ایک نبی پیدا کرے گا۔ یہ وہی ہے جو بیابان کی کلیسیا میں اس فرشتے کے ساتھ جو کوہ سینا پر اس سے ہم کلام ہوا اور ہمارے باپ دادا کے ساتھ تھا، اسی کو زندہ کلام ملا کہ ہم تک پہنچا دے، مگر ہمارے باپ دادا نے اس کا فرمان بردار ہونا نہ چاہا، بلکہ اس کو ہٹا دیا اور ان کے دل مصر کی طرف مائل ہوئے۔ اور انہوں نے ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے معبود بنا جو ہمارے آگے آگے چلیں، کیونکہ یہ موسیٰ جو ہمیں مصر کے ملک سے نکال لایا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہوا۔ اور ان دنوں میں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس بت کو قربانی چڑھائی اور اپنے ہاتھوں کے کاموں کی خوشی منائی۔ اور اسی لیے لکھا ہے کہ جو خدا ہے وہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں بستا۔ پس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجیں۔ چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم نے بیابان میں 40 برس مجھ کو ذبیحے اور قربانیاں گزرانی، بلکہ تم مولاک کے خیمے اور رفان دیوتا کے تارے کو لیے پھرتے تھے، یعنی ان صورتوں کو جنہیں تم نے سجدہ کرنے کے لیے بنایا تھا۔ پس میں تمہیں بابل کے پرے لے جا کر بساؤں گا۔ شہادت کا خیمہ بیابان میں ہمارے باپ دادا کے پاس تھا، جیسا کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے نے حکم دیا تھا کہ جو نمونہ تو نے دیکھا ہے اسی کے موافق اسے بنا۔ اسی خیمے کو ہمارے باپ دادا اگلے بزرگوں سے حاصل کر کے یہوشو کے ساتھ لائے، جس وقت ان قوموں کی ملکیت پر قبضہ کیا جن کو خدا نے ہمارے باپ دادا کے سامنے نکال دیا، اور وہ داؤد کے زمانے تک رہا۔ اس پر خدا کی طرف سے فضل ہوا، اور اس نے درخواست کی کہ میں یعقوب کے خدا کے واسطے مسکن تیار کروں، مگر سلیمان نے اس کے لیے گھر بنایا، لیکن باری تالا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ چنانچہ نبی کہتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے، یا میری آرام گاہ کون سی ہے؟ کیا یہ سب چیزیں میرے ہاتھ سے نہیں بنی؟ اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختونوں، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ جیسا تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والوں کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی اور عمل نہ کیا۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا کہ دیکھو، میں آسمان کو کھلا ہوا اور ابن آدم کو خدا کی دائنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ مگر انہوں نے
बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकलकर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्टिफनस का संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ मांगता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर वो घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद ये गुनाह उनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। मैं इस कलाम के वसीले से ये जाहिर करना चाहता हूँ रूहुल कुद्स की मदद से कि मूसा कब इजराइलियों को निकालने गया, और जब पूरे 40 बरस हो गए तो कोहे सिना के बियाबान में जलती हुई झाड़ी के शोले के बीच उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया। जब मूसा ने उस पर नजर की तो उस नज़ारे से ताज्जुब किया, और जब देखने को नज़दीक गया तो खुदावंद की आवाज़ आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी इब्राहिम और इसहाक और यकूब का खुदा हूँ। तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जरूरत ना रही। खुदावंद ने उससे कहा कि अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक ज़मीन है। मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है, और उनका आहो नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। इज़राइल ने कराह कर आहें भर भर के दुआ की, और यहाँ पर मूसा को वो फरिश्ता बता रहा है कि मैंने उनका आहो नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। अब मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा का उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकिम और काजी मुकर्रर किया, उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस फरिश्ते के जरिए से भेजा जो उसे झाड़ी में नजर आया था। यही शख्स उन्हें निकाल लाया और मिस्र और बहरे कुलजुम और बियाबान में 40 बरस तक अजीब काम और निशान दिखाए, और इनके पीछे कोई नहीं सिवा खुदा की रूहुल कुद्स बिल्कुल अकेले, और इनके पास भी कुछ नहीं जिस पर ये खुदा में घमंड कर सके। मेरे कहने का मतलब इनके पास कुछ नहीं है जो आज हमारे पास है। आज हमारे पास यीशु नाम है, रूहुल कुद्स है, सच्चाई की रूह है, गवाहियां हैं, बाइबल है। तो ये कितने बड़े बड़े काम कर गए, और सिर्फ फरिश्ते ने इतना ही आके कहा कि मैं इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा हूं, मैं तुझे भेजता हूं। मतलब कितना बड़ा ईमान होगा इनका, कितना बड़ा ईमान होगा। ये सब ईमान के काम है। इनके पास कुछ लिखत नहीं, कुछ नहीं, कोई पास्टर मेंटोर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई प्रोसेस नहीं। सिर्फ खुदा ने बोला और जिनसे उसने करवाना था खुदा ने उसने सुना और उसको भेजा और वो चला गया। सिर्फ लफ्ज हैं, लफ्ज कलाम है, कुछ भी नहीं। और देखो ये कितने कितने बड़े काम बाइबल में दर्ज हैं। आज हमारे पास बाइबल है, आज हमारे पास यीशु मसीह है, गवाहियां हैं, रूहुल कुद्स है, सच्चाई की रूह है, लेकिन आज फिर भी हम में ईमान नहीं। कहाँ का हाकिम, कहाँ का फकीह, कहाँ का इस जहां का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफ़ी के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं यहूदी हों या यूनानी, उनके नज़दीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि
کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حاکم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خداوند نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا موجودوں کو نیست کریں، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر فخر کرے۔ لیکن آج ہمارے پاس یشوع مسیح کا نام ہے، یشوع مسیح ہے، روحانی طور پر روح القدس ہے، بیٹے کا روح ہے، تصدیق کیا بیٹے کا کلام ہے، پھر بھی دوسروں کے غلام ہیں، محتاج ہیں، آدمیوں کے حکموں کے محتاج ہیں، یہ نہیں کرنا، اس کو نہیں چھونا، مطلب پروسیس میں پڑے ہوئے ہیں، اور آدمیوں کے سکھانے کے محتاج ہیں، آدمیوں کی تعلیم کے پابند ہیں، پڑھے لکھے کالجوں میں ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ایجوکیشنل ہیں، کانوینٹ سکولوں، ٹیکنالوجی ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، جبکہ کلام میں لکھا ہے اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں، اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو، غرض اے بچوں اس میں قائم رہو، تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اگر تم جانتے ہو کہ وہ راست باز ہے تو یہ بھی جانتے ہو کہ جو کوئی راست باز کے کام کرتا ہے وہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے سے ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے، اور ہر شخص کو اپنے ہم وطن اور اپنے بھائی کو یہ تعلیم دینے نہ پڑے گی کہ تو خداوند کو پہچان، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک سب مجھے جان لیں گے، اس لیے کہ میں ان کی ناراستیوں پر رحم کروں گا اور ان کے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جب اس نے نیا عہد کہا تو پہلے کو پرانا ٹھہرایا، اور جو چیز پرانی اور مدت کی ہو جاتی ہے وہ مٹنے کے قریب ہوتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کے روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ وہ اسرائیلی ہیں اور لپالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہوئے ہیں، اور جسم کے روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے، آمین۔ لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں، اور نہ ابراہیم کی نسل ہونے کے سبب سے سب فرزند ٹھہرے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی، یعنی جسمانی فرزند خدا کے فرزند نہیں بلکہ وعدے کے فرزند نسل گنے جاتے ہیں، کیونکہ وعدے کا قول یہ ہے کہ میں اس وقت کے مطابق آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ربکا بھی ایک شخص یعنی ہمارے باپ اسحاق سے حاملہ تھی، اور ابھی تک نہ تو لڑکے پیدا ہوئے تھے اور نہ انہوں نے نیکی یا بدی کی تھی، کہ اس سے کہا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا، تاکہ خدا کا ارادہ جو برگزیدگی پر موقوف ہے اعمال پر مبنی نہ ٹھہرے بلکہ بلانے والے پر۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی مگر عیساؤ سے نفرت۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔
بس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ رحم کرنے والے خدا پر۔ کیونکہ کتاب مقدس میں پرانے عہد نامے میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو۔ پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے۔ یوریشیا، ایلیا اور ذکر جو یروحام کے پتر تھے، اور ایلیا تشبی نے جو جلیاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیاب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر، اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالے میں سے پینا، اور میں نے کوؤں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالے میں سے پیا کرتا تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر می نہ برسا۔ پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ تو جب پانی کو روکنا تھا، یعنی بارش کو روکنا تھا، بڑے جوش سے دعا کی، لیکن جب آسمان پر سے پانی برسا تو صرف دعا کی۔ اے بھائیو، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حاکم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشرف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حاکموں کو شرمندہ کرے۔ اب جو ایلیا کے سامنے تھا وہ حاکم تھا، شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی مخلصی، تاکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو کہ جو فخر کرے وہ خداوند پر ہی فخر کرے۔ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہاں میں حاکم سمجھے تو بیوقوف بنے تاکہ حاکم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حاکموں کو انہی کی چلاکی میں پھنسا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ خداوند حاکموں کے خیالوں کو جانتا ہے کہ باطل ہیں۔ بس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ساری چیزیں تمہاری ہیں، خواہ پولس ہو خواہ اپولس، یعنی کہ کوئی بھی، یہ اس وقت کے بندوں کے نام ہیں، انسانوں کے نام ہیں، خادموں کے نام ہیں، منادی کرنے والوں کے نام ہیں۔ تو آج کے وقت کوئی بھی ہو، خواہ پولس خواہ اپولس، خواہ کیفا، خواہ دنیا، خواہ زندگی، خواہ موت، خواہ حال ہی چیزیں، خواہ استقبال کی، سب تمہاری ہیں، اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے۔ جب ابراہم 99 برس کا، یعنی 99 ایئر اولڈ کا ہوا، تب خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ یہ نہیں خداوند نے کہا کہ پہلے کامل ہو کے آ پھر میرے حضور چل سکتا ہے، نہیں۔ جیسے جیسے آپ خدا کے حضور جاتے رہو گے، جتنے بھی جاتے رہو گے، 100 گنا 30 گنا 60 گنا، جیسے جیسے بھی آپ کے پاس وقت ہے، جتنا جتنا جاتے جاؤ گے اتنا اتنا آپ کامل ہوتے جاؤ گے۔
کامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کامل کرنے والا ہے۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں۔ جتنا تاکتے جاؤ گے اتنا کامل ہوتے جاؤ گے، جتنا اس کو پڑھتے سنتے سمجھتے جاؤ گے اتنی ہی سمپورنتا میں داخل ہوتے جاؤ گے، اتنا ہی بادشاہت میں داخل ہوتے جاؤ گے۔ لیکن کامل ہونے کے لیے اس کے حضور چلنا پڑے گا، اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگن ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابرام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت بڑو مند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ پھر اسے مذول کر کے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا، جس کی بابت اس نے یہ گواہی دی کہ مجھے ایک شخص یشائی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مل گیا، وہ میری تمام مرضیوں کو پورا کرے گا۔ اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے موافق اسرائیل کے پاس ایک منجی یعنی یسوع کو، یہاں پر اکیلا نام یسوع ہے، یعنی یسوع کو، یعنی جو بدن کے طور پر پیدا ہوا، یعنی یسوع کو بھیج دیا، جس کے آنے سے پہلے یوحنا نے اسرائیل کی تمام امت کے سامنے توبہ کا بپتسمہ کی منادی کی، اور جب یوحنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں، بلکہ دیکھو میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جس کے پاؤں کی جوتیوں کا تشمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ اے بھائیو ابراہیم کے فرزندوں اور اے خدا ترسو، اس نجات کا کلام ہمارے پاس بھیجا گیا، کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور ان کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا اور نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر سبت کو سنائی جاتی ہیں، اس لیے اس پر فتویٰ دے کر ان کو پورا کیا، اور اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پلاطوس سے اس کے قتل کی درخواست کی، اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا پتر سلیمان ہی میرے بھون اور آنگنوں کو بنائے گا۔ لیکن کیا لکھا ہے کہ خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں بستا۔ اور اسی طرح پترس نے بھی یشوع مسیح سے کہا کہ کیا ہم 3 مندر بنائیں، ایک موسیٰ کا اور ایک ایلیا کا اور ایک تمہارا؟ اور صاف صاف لکھا ہے خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں بستا، کیونکہ لکھا ہے اس کا مندر تم ہو، اس کا مندر تم ہو، کیونکہ تم اس کے لہو سے خریدے گئے ہو، پاک لہو سے، اور روح القدس تمہیں بخشا گیا ہے، اور اس کا مندر تم ہو۔ اسی لیے خداوند ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں بستا، چاہے وہ سلیمان کا ہی مندر کیوں نہ ہو، کیونکہ میں نے اس کو چن لیا ہے کہ میرا پتر ٹھہرے اور میں اس کا پتا ٹھہروں گا۔ اب جب یہ باتیں ہوئیں تو وہ لوگ جسمانی تھے، لیکن خدا روحانی ہے۔ خدا کس کے حق میں بات بول رہا ہے؟ یشوع مسیح کے حق میں۔ لیکن جب آپ یہ پڑھو گے تو یہ جسمانی روح کے انسان ہیں، ان کے پاس روح القدس نہ تھا، اور خدا نے روح کے موافق باتیں کہی، لیکن انہوں نے انسانی حکمت کے مطابق یہ باتیں سمجھی، کیونکہ ان کے پاس انسانی حکمت ہے۔ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ جب خدا کی حکمت کے مطابق انسان نے اپنی حکمت سے خدا کو نہ جانا، تو یہ انسان نے اپنی حکمت سے خدا کو جاننے کی کوشش کی کہ شاید خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے۔ نہیں، خدا روح ہے، وہ روحانی باتیں کر رہے تھے اس وقت بھی، وہ یشوع مسیح کے وقت کی باتیں کر رہے تھے وشواس سے، لیکن انہوں نے اس وقت اس کو جسمانی نیت سے سمجھا۔ اور لکھا بھی ہے کہ جو خدا ہے وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں بستا۔ اسی لیے یشوع مسیح نے کہا کہ اس مقدس کو اٹھا دو اور میں اس کو تیسرے دن پھر کھڑا کر دوں گا۔
لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، یعنی خدا کا مندر۔ چھٹے مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کے کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے، جس پر چاہتا ہے خداوند فضل کرتا ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کرو گا جس حال میں کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ پاکیزہ جو پیدا ہونے والا ہے خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، یعنی ایمان والی ہوں، وشواس والی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ پھر فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دائیں طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیری بیوی الشبا تیرے لیے بیٹا جنے گی، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشیوں خرامی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف سے جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مشتعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتے سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اس نے جواب میں کہا، ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا، اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ اور یوحنا کی گواہی یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور لیوی یہ پوچھنے کو اس کے پاس بھیجے کہ تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا کہ میں تو مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کون ہے؟ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ بس انہوں نے اس سے کہا، پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں، تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، میں جیسا یشعیاہ نبی نے کہا ہے، بیابان میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو۔ یہ فریسیوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اگر تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا، نہ وہ نبی، تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ میں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا، جس کی جوتی کا تشمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ باتیں یردن کے پاس بیتنیہ میں واقع ہوئی جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔
दूसरे दिन उसने यस्सु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। यह वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर जाहिर हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने रूह को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गई, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते और ठहरते देखे वही रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। चुनांचे मैंने देखा और गवाही दी है कि ये खुदा का बेटा है। और यस्सु बपतिस्मा लेकर फिलफौर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा की रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिनको वो आप चाहता था उन्हें पास बुलाया और उसके पास चले आए, और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें और वो उन्हें भेजे कि मनादी करे और वो बदरूहों के निकालने का इख्तियार रखें। और वो ये हैं, शिमौन जिसका नाम पतरस रखा, और जब्दी का बेटा यकूब, और यकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम बुआ नरगिस यानी गर्ज के बेटे रखा, और इंद्रियास और फिलिपुस और बारतुलमाई और मत्ती और तोमा और हल्फाई का बेटा यकूब और तद्दी और शिमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। मैंने ये बातें तुम्हें साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, यानी बाप और बेटा जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी सच्चाई की रूह जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहती है और तुम्हारे अंदर होगी। लेकिन जब वो यानी सच्चाई की रूह आएगी तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगी, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगी लेकिन जो कुछ सुनेगी वही कहेगी और तुम्हें आइंदा की खबरें देगी। लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी सच्चाई की रूह जो बाप की तरफ से निकलती है वही मेरी गवाही देगी। अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिससे उसने सारी चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए, जिसके वसीले से उसने ये ज़मीन व आसमान को पैदा किया। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी जो अब्बा यानी ए बाप कह कर पुकारती है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कह कर पुकारते हैं। और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जबकि उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दानी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया
اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آنے والے جہاں میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اس کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے تمہاری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور